وہ کیا پڑھے ہوں گے؟ کیونکہ پاکستان کے علماء یہاں بہت آ رہے ہیں، تو آپ کو پھر یہاں پڑھے شروع ہو جائیں گے، گرین چینل، وائٹ چینل، ٹانگیں چوڑی، ٹانگیں پتلی، زور سے آمین، آہستہ آمین، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ جھگڑے آہستہ آہستہ یہاں کیا ہو جائیں گے شروع. پھر یہاں جو جاپانی لوگ ماشاءاللہ اتنے مسلمان ہو رہے ہیں یہاں، مجھے انہوں نے بتایا کہ ابھی مولوی صاحب ہیں ان کے ہاتھ پہ کتنے 13 ان کے ہاتھ پہ کتنے مسلمان ہوئے ہیں جیپنیز؟ 11. ہاں 11 بندے ان کے ہاتھ پہ، اور بھی بہت سارے علماء ہیں، تو بہت سارے غیر مسلم یہاں مسلمان ہوئے ہیں. تو جب وہ مسلمان ہوں گے نا، تو وہ جب مسجدوں میں آئیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا یہ مسجد دیوبندیوں کی ہے، یہ مسجد بریلویوں کی ہے، یہ فلانے کی ہے، یہ ٹانگیں چوڑی، یہ ٹانگیں آہستہ، یہ رفع الیدین کرنا ہے، یہ رفع الیدین نہیں کرنا ہے. وہ بیچارہ ایک ٹینشن میں عذاب میں آ جائے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھو، اس مسئلے کو ایسے حل نہیں کیا جائے گا، اپنے ظرف کو بڑا رکھنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے اور رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت ہے. اب اماموں میں مجتہدین میں اختلاف ہوا ہے. امام شافعی نے دیکھا کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ کر لینا بہتر ہے، فرض واجب انہوں نے بھی قرار نہیں دیا. امام ابو حنیفہ نے نبی کی آخری سے آخری نماز کو دیکھا کہ بھائی کیا تو ہے لیکن چھوڑا بھی تو ہے نا. بخاری ہی کی جن حدیثوں میں کرنے کا ذکر ہے ان میں چھوڑنے کا بھی ذکر ہے. اب یہ چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے اور میں اسے بھی نہیں چھیڑ رہا کہ میں وہی کام کر کے چلا جاؤں جس سے میں لوگوں کو روک رہا ہوں. دونوں کی طرف دلائل ہیں. امام بخاری نے جہاں کرنے کا تذکرہ کیا ہے نا، وہاں انہی حدیثوں میں اگر آپ غور سے دیکھو گے چھوڑنے کا بھی تذکرہ ہے. اگرچہ امام بخاری نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا لیکن انہی حدیثوں میں ترک کا بھی ذکر ملتا ہے. تو اب ہمیں اختلاف ہو گیا اس مسئلے میں کہ کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے. امام شافعی نے دیکھا کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں اس لیے انہوں نے کہا کیا جائے. امام حنیفہ نے دیکھا کہ نبی کا جو آخری عمل تھا اس پہ بہت سارے قرائن تھے کہ آپ نے آخری عمر میں صرف تکبیر تحریمہ والا کیا، انہوں نے اس بیس پہ ترجیح دی. تو دونوں ٹھیک ہیں. ایک میں حدیث سناتا ہوں پھر بات سمجھ میں آئے گی. امام ترمذی نے بتایا کہ امام بخاری جب امام ترمذی نے رفع الیدین کرنے والی حدیث ذکر کی نا، فرمایا بعض صحابہ کا یہی مذہب ہے، وہ کرتے تھے. جب رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر کیا تو فرمایا بہت سارے صحابہ کا یہ مذہب ہے. تو دونوں طرف ہمیں دلائل ملتے ہیں. ابھی میں چونکہ ان دلائل میں نہیں جا رہا، آپ کو الجھا نہیں رہا ہوں میں. تو جو رفع الیدین سے پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے میرے بھائی، جو نہیں پڑھ رہا وہ بھی کیا ہے، اس کو پڑھنے دو کم وقت کو بیچارے کو نماز. کیونکہ ہمارے یہاں جو مسجد سے باہر ہوتا ہے سکون سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جب مسجد میں آتا ہے تو اس کا دماغ کیا ہو جاتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے. دونوں طرح سے ثابت ہے. اب یہ اختلاف میں دونوں ٹھیک کیسے ہو گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وقت ہے آپ کے پاس؟ تھک تو نہیں گئے ہے بھائی؟ دیکھو، بعض دفعہ حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کا بھی اختلاف ہوا ہے، ترجیح دینے میں صحابہ کا بھی اختلاف ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنی. اب کیا ہوا؟ راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ بھائی نبی نے تو حکم دیا ہے بنو قریظہ پہنچ کے عصر پڑھنی ہے، لہذا ہم نماز عصر کی قضا کریں گے اور نبی کے حکم کے مطابق وہاں پہنچ کے پڑھیں گے. دوسرے صحابہ نے کہا کہ دیکھو نبی نے جو حکم دیا ہے کہ عصر پڑھنی ہے، راستے میں نہیں پڑھنی، تو نبی کو یہ علم تھوڑی تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی. اللہ کا صاف حکم ہے قرآن مجید میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز عصر کی نماز کی. تو ہم نماز پڑھیں گے. دونوں میں سے کسی ایک کا مقصد بھی نبی کے حکم کی مخالفت تھی؟ بولو نا. نبی کی بات کو سمجھنے میں کیا ہو رہا تھا، رائے میں کیا ہو رہا تھا؟ اختلاف. ایک فریق نے پڑھ لی، دوسرے نے نہیں پڑھی. جب یہ لشکر نبی کے پاس پہنچا تو نبی نے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط قرار نہیں دیا. اس سے امت کے پاس ایک اصول آ گیا، بھائی قرآن و سنت کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہوگا تو جس کی جو بھی رائے بن جائے اللہ اس کی عمل کو قبول کر لے گا. تو یہ اختلاف مجتہدین میں انہی کا اختلاف معتبر ہوتا ہے، عوام کا اختلاف معتبر نہیں ہوتا. عوام کے پاس تھوڑی علم ہے. تو امام حنیفہ کی رائے یہ بنی کہ نہ کرنی چاہیے، رفع الیدین نہ کیا جائے. اور امام شافعی کی رائے کیا بن گئی؟ کر لیا جائے. امام ابو حنیفہ نے کہا جیسے دو سردوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے، وہ جیسے چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا، اس پہ قرائن ہے. لیکن امام شافعی کی رائے کہ نہیں چھوڑا. دونوں طرف ہے. امام مالک سے کسی نے پوچھا رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، امام مالک کی جو المدونۃ الکبریٰ مشہور کتاب ہے اس میں انہوں نے کہا میں مدینہ والوں کو دیکھ رہا ہوں نہیں کر رہے. تو اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ آخری نماز نبی کی رفع الیدین کے بغیر تھی، حالانکہ حدیث تو رفع الیدین والی لے کر آ رہے ہیں. تو دونوں طرف دلائل ہے.
اس لیے کوئی کسی بھی فقیہ کو فالو کرتا ہے, کوئی ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا, کوئی امام شافعی کو فالو کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا, کیونکہ دونوں کا مقصد قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے, لیکن اپنی رائے پر نہیں, کسی مجتہد کی رائے کو فالو کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ نہیں کہ میری تحقیق, عام آدمی کی تحقیق کا اعتبار نہیں ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے سامنے بولو کہ ڈاکٹر صاحب میری تحقیق یہ ہے کہ آپ مجھے یہ والی میڈیسن دیں, ڈاکٹر کہے گا پھر تو آ کے کلینک سنبھال لے, صحیح ہے نا, میرے پاس کیوں آیا ہے؟ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تمہارے پاس علم نہیں ہے. علم سے مراد ادھورا علم نہیں, پورا علم, پراپر علم. وہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو جس کے پاس پورا علم ہے اس کو فالو کرو. تو ان چاروں اماموں کے پاس پورا علم تھا, ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, ان کے پاس پورا علم تھا. تو عوام میں کوئی بھی کسی مجتہد کو فالو کر لے تو انشاءاللہ وہ جنت میں چلا جائے گا. اور یہ اندھی تقلید نہیں ہے, اندھی تقلید ہوتی ہے اپنے باپ دادا جو گمراہ تھے ان کو فالو کرنا. اگر کسی صاحب علم کو فالو کرتے ہیں تو یہ فالو کرنے کا تو قرآن نے حکم دیا ہے, یہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ تو اس لیے ان چکروں سے اپنے آپ کو نکالو. پڑھنے دو نماز جس طرح سے پڑھ رہا ہے. تبلیغ میں آپ وقت لگاؤ نا تو وہ نہیں کہتے کہ یہ ٹانگیں چوڑی کیوں ہے, پتلی کیوں ہے, زور سے آمین کیوں, ایسا. وہ کہتے بھائی تو نمازی بن جا. سمجھتے ہو بات کو؟ تو جو جس طرح سے پڑھ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو. بھائی کسی ایک فقہ کو فالو کر لو, باقیوں کو کیا سمجھو, باقیوں کو بھی صحیح سمجھو. تو بیسک چیزیں تو سب کی ایک ہی ہے نا, 5 نمازیں سب میں فرض ہیں, رمضان کے روزے سب میں فرض ہے, زکوٰۃ سب میں, ماں باپ کی اطاعت سب میں, زنا سب میں حرام ہے. تو بیسک چیزیں سب کی ایک جیسی ہیں. توحید سب کے نزدیک ہے. ہاں توحید و سنت میں یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کر لو, یا اللہ مدد کہہ دو, یا رسول مدد کہہ دو, سب صحیح ہے. نا اتنا آگے براڈ مائنڈڈ ہونے کی ضرورت. وہ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں, آپ خوش بھی ہو جائیں گے, بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. ایک دیہات سے ایک بچہ آیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے, پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا اس کا, 8-10 سال اس نے گزار کے ٹائم برباد کر دیا. اب جب وہ اپنے گاؤں میں واپس جانے لگا, مولوی صاحب تھک گئے ہیں کیا؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے بیان پر شارٹ کر دوں. یہ 3 بھائی بالکل شکل کے ایک جیسے ہیں. میں جب ملتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہوتا ان سے ملا ہوں کہ ان سے ملا ہوں ہمیشہ. پھر اچھا یہ اب اس سے ملے گلے تو دوسرے بھائی یار میں نے کہا ابھی تو گلے ملے, یہ دوبارہ کیوں مل رہے ہیں گلے؟ جاپان میں یہ سہولت نہیں ہے. دیکھو جاپانیوں کے 1 یا 2 بچے ہوتے ہیں, تو یہ سہولت اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے, پاکستانی کو, پشاور والوں کو دی ہے, کوئٹہ والوں کو دی ہے. تو میں تو کہتا ہوں آبادی کا ریشو یہاں ماشاءاللہ اتنا بڑھ رہا ہے, یہ جاپان پر بھی احسان ہے ہمارا, ورنہ ملک تو بے آباد ہو جائے گا. یہ تبھی یہاں کی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے بھائی, اگر گورنمنٹ کو پتہ چل جائے نا میرے 16 بچے ہیں, مجھے یہاں کی نیشنلٹی مل جائے, گورنمنٹ کیا یہ اسپیڈ یہاں بڑھاؤ آ کے, کہہ رہے ہیں یہ اسپیڈ یہاں بڑھاؤ, ہمیں افراد چاہیے, افراد ہم پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے اور مزید اسپیڈ کی ضرورت ہے. تو خیر وہ ایک گاؤں میں بچہ تھا, وہ پڑھ کے گیا. اب پڑھا بڑا تھا نہیں, اس نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں, مجھے آتا واتا تو کچھ نہیں ہے, اب لوگ آئیں گے مجھے مفتی سمجھ کے مسئلے پوچھیں گے, تو مجھے تو مسئلوں کے جواب معلوم نہیں ہے, تو میں اپنی بے عزتی سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ اس کے استاذ نے کہا دیکھو بیٹا, جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو تھوڑی دیر سر جھکانا, غور و فکر کرنا اور کہنا اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس میں علماء کا کیا ہے؟ لوگ سمجھیں گے بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی آ گیا. دوسرا کام یہ کرنا کہ مسائل میں شقیں نکالنا. جیسے وکیل پوچھتا ہے نا اس کی 2 صورتیں, یہ ہوگا یا یہ ہوگا, تو یہ چلا گیا گھر. اس سے جب کوئی ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ مفتی صاحب کنویں میں چوہا مر گیا ہے, کتنے ڈول نکالیں گے کہ کنواں پاک ہو جائے گا؟ اس نے کہا پہلے یہ تحقیق کرو گر کے مرا ہے یا مر کے گرا ہے, یہ تحقیق کرو. اگر مر کے گرا ہے تو الگ حکم ہے, گر کے مرا ہے تو وہ بیچارہ کہاں سے تحقیق کرے گا جا کے؟ اب کوئی دوسرا بندہ آیا, مفتی صاحب یہ مسئلہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس میں علماء کا اختلاف. حیران ہوا, زیادہ ہی پڑھ لکھ گیا بھائی, اس کو تو اختلاف کا بھی پتہ ہے, دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے ایک قول کے مطابق, وہ بھی ٹھیک ہے, ہر چیز میں یہی ڈال دیا اس نے. لوگ کنفیوز ہونے لگے, یار کوئی ایک چیز تو ہو جس میں اتفاق ہو. اب اس کو عادت پڑ گئی ہر مسئلے کے بارے میں کہنا کہ علماء کا کیا ہے. ایک دن ایک آدمی نے امتحان لیا, دیہاتی نے, بولا اس کو کلمے کا مطلب بھی پتا ہے کہ نہیں پتا؟ کسی نے آگے پوچھا کہ بھائی مسلمانوں کا بنیادی کلمہ کون سا ہے بھائی؟
کلمہ توحید کون سا ہے؟ اس کو عادت پڑ گئی تھی بے سوچے جواب دینے کی. اس نے کہا اس میں علماء کا اختلاف. لوگوں نے پکڑ کے جوتے مارے یار کلمے میں بھی اختلاف ہے. تو اس سے میرے بھائی پتا چلتا ہے کلمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا مطلب؟ صرف کلمے کے الفاظ میں نہیں، کلمے کے مفہوم میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ، صرف یا اللہ مدد، مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود صرف اللہ. وہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کے سوا جو بھی کچھ کرے گا سبب کا محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب، تمام پیغمبر، تمام فرشتے، تمام انسان، تمام جنات، سب کے سب محتاج کس کے ہو؟ اللہ کے. لہذا حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اس میں کوئی اختلاف بولو نہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں آ رہا ہے وہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہے چلو یار اختلافی مسئلہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ بھی مانگا جا سکتا ہے بزرگوں سے، قبروں سے، آپ کہ چلو یار علماء کا کیا ہے. یہ کئی قرآن و سنت سے ثابت نہیں. ہاں نمازوں میں اس طرح بھی ہے اس طرح بھی ہے، رفع الیدین بھی ہے، رفع الیدین کے بغیر بھی ہے، زور سے آمین بھی، آہستہ آمین بھی. ایک انگریز کی عدالت میں نا پھڈا ہوا، جب انگریز نے ہندوستان پہ حکومت کی نا تو اس کی کورٹ میں مولاناؤں کے پھڈے بھی آتے تھے. دو مولانا کی لڑائی ہوئی، ایک نے کہا آمین زور سے ہے، دوسرے نے کہا آمین آہستہ. اتنا جھگڑا ہوا کہ وہ کورٹ میں پہنچ گیا ان کا مسئلہ. اب جج نے دونوں طرف کے دلائل سنے. اچھا جو کہتے تھے آہستہ آمین وہ کہتے تھے آمین بالسر کہتے ہیں اس کو، آمین بالسر. اور جو زور سے ان کو کہتے ہیں آمین بالجہر. آمین بالجہر کا مطلب زور سے آمین، آمین بالسر کا مطلب آہستہ. تو جج نے جب دونوں کے دلائل سنے نا تو اس نے کہا یار مجھے جو نتیجے میں پہنچا ہوں، تمہارے مذہب میں آمین بالجہر بھی صحیح ہے، آمین بالسر بھی صحیح ہے، لیکن تم لوگ جس آمین کے قائل ہو وہ نہ بالجہر ہے نہ بالسر ہے، وہ بالشر ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ وہ والی آمین ہے جو کیا ہے؟ شر پھیلانے. یہ تمہارے مذہب میں نہیں ہے. تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں.